بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر. بعد از حمد و صلات اور استغاثہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات عالیہ کی ہم برکات سمیٹ رہے ہیں. میرے غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم موت سے ہمکنار ہونے سے پہلے یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے پہلے ہی ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے ارادے کے بغیر بیدار کیا جائے از خود بیدار ہو جاؤ. یعنی موت کی فکر کر لو، مرنا ہے اس کے لیے تیاری کر لو. آگے فرماتے ورنہ تمہیں شرمندگی ہوگی اور ایسے وقت میں تمہارا شرمندہ ہونا کچھ فائدہ نہ دے گا. اللہ اکبر. سوچو اور اپنے دلوں کی اصلاح کرو، کیونکہ دلوں کی اصلاح اور درستی سے تمہاری سب حالتیں درست ہو جائیں گی. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب یہ تندرست ہو جائے، سنور جائے تو سارا بدن تندرست یعنی سنورا رہتا ہے، اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بیمار ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. خبردار ہو جاؤ، گوشت کا وہ ٹکڑا دل ہے. بس جس کا دل ٹھیک ہے اس کا سب کچھ ٹھیک ہے. دل خراب ہو گیا تو سب کچھ خراب ہو گیا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک آگے فرماتے ہیں پرہیزگاری، خوف، اللہ پر توکل اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار، علم میں اخلاص یعنی ہر کام اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں دکھاوے کا دخل نہ ہو. ان سب کے ہونے سے دل کا حال اچھا اور درست رہتا ہے. دل کے درست ہونے کا علاج بتا رہے ہیں، دوبارہ میں دہرائے دیتا ہوں. فرماتے ہیں پرہیزگاری، خوف، اللہ پر توکل، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، علم میں اخلاص یعنی ہر کام اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں دکھاوے کا دخل نہ ہو. ان سب کے ہونے سے دل کا حال اچھا اور درست رہتا ہے. پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز نہ پائی جائے گی تو دل درست نہ رہے گا. پرہیزگار بننا، نیک بننا، قرآن و سنت پر عمل کرنا، یہ پہلا علاج ہے. دوسرا خوف،
رب کا خوف، بندوں کا خوف نہیں، رب کا خوف۔ جب یہ خوف بیدار ہو جائے نا تو بندہ گناہ کرتا، اللہ دیکھ رہا ہے، اس مالک کے دیکھتے ہوئے میں یہ کام کروں، یہ کام کروں، یہ گندا کام کروں، اللہ معاف فرما دے۔ تو اگر یہ خوف بیدار ہو جائے نا تو انسان پھر اس کے دیکھتے ہوئے کوئی گناہ نہ کرے۔ بس یہ تصور بیدار رہنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالی جل شانہ کیا کہے گا، اس کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ تو میں اس کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہا ہوں اگر یہ گناہ کا کام میں نے کر لیا۔ تو فرماتے ہیں خوف، پرہیزگاری کے بعد خوف، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل۔ توکل ایسا ہونا چاہیے کہ بس جو دے گا رب دے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دے گا نا میرا یہ کام ہو جائے گا۔ بس جب بندہ رب سے مانگتا ہے نا تو رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ بندوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اس قدر برکتیں ہو جاتی ہیں اسے۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر انسان کا توکل پرندوں کی طرح ہو جائے نا تو پھر کوئی بھوکا نہ رہے، اللہ غیب سے رزق دے۔ صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور پھر شام کو سیر ہو کے واپس آتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ پرندوں کو بھی اگر کھلا رہا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو اس کو بندے ہیں، ہمیں کیوں نہ کھلائے گا؟ تو فرماتے ہیں اللہ پر توکل، اور پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کہ وہ ایک ہے اور ایک ہو کے سب نظام چلا رہا ہے۔ یہ سارے جو اسباب پیدا کیے ہیں نا، وسیلے، یہ رب نے پیدا کیے ہیں۔ اگر ولیوں کی مدد مل رہی ہے تو اللہ ہی نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ کوئی بھی ہماری مدد کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے وہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اسے دیا ہے اور وہ آگے دے رہا ہے۔ اور آگے علم میں اخلاص، اس چیز کا اکثر فقدان ہے۔ بس اگر اخلاص آ جائے نا تو سب کچھ ہے، اگر اخلاص نہیں ہے، فقط دکھاوا ہے، تو پھر سب کچھ بیکار ہے۔ بس اخلاص کے حوالے سے وہ روایت بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ بندوں کو دکھا کر عمل کرتے ہیں نا، کل میدان محشر اللہ کے حضور جائیں گے نا تو رب تبارک و تعالیٰ انہی بندوں کی طرف انہیں لوٹا دے گا، جاؤ اب ان سے جا کے بدلہ لو جن کی خاطر دنیا میں کیا کرتے تھے کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ بس ان چیزوں کے ہوتے ہوئے دل درست رہتا ہے۔ آئیے میں اور آپ آج ہی سے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ان فرامین کے پیش نظر اپنے دل کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ دل ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک، دل خراب تو سب کچھ خراب۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔